السلام علیکم ناظرین محترم جناب، ایک طرف تو آزاد کشمیر کی خراب صورتحال ہے تو دوسری جانب آزاد کشمیر کے پہلے مرحلے کے انتخاب کے اندر شیر کی دھاڑ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چیخ و پکار ہے۔ اب اس وقت کی تازہ صورتحال آزاد کشمیر کے معاملات کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم اپنے آج کے اس ولاگ کے اندر، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ عمران خان کی بہن کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا۔ اب یہ مقدمہ کیوں درج ہوا، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج کا ولاگ بڑا اہم ہے، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ جناب، تفصیلات میں جانے سے پہلے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل بھٹی۔ اچھا جناب، ولاگ کی تفصیلات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب ہم عمران خان صاحب کی بہن کے اوپر جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہن ہے نورین نیازی صاحبہ۔ ان کا پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ کا کلپ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا تھا، اور اس کلپ کے اندر عمران خان صاحب کی یہ بہن فوج کے متعلق، مارکہ حق کے متعلق بڑی مس گائیڈنگ کر رہی تھی، لوگوں کو گمراہ کن بیان دے رہی تھی۔ اس کے بعد جناب معاملہ جو ہے NCCIA کے پاس چلا جاتا ہے۔ NCCIA اسلام آباد نے جناب ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، اب تک کی جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ جناب جو ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے ان کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ جناب PK ایکٹ کے سیکشن 20 اور 26A کے تحت جناب فساد پھیلانے کی کوشش کرنے کی دفعہ 505 تیپے اور لوگوں کو اکسانے کی دفعہ 508 تیپے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب خان صاحب کی یہ بہن کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا۔ ویسے یہ بات کلیئر ہے کہ ان کا ایک کلپ جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کلپ سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا۔ اب یہ بی مکر جائے کہ میں نے تو ایسا بیان نہیں دیا تھا، تو میرے خیال میں یہ اس سے بڑی دو نمبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اکساتے ہیں، لوگوں کو ریاست کے مخالف ایک رستہ دکھاتے ہیں، لوگوں کو اس رستے پہ لگاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف میرے خیال میں سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ تو دوسری جانب کل کا جو آزاد کشمیر کا پہلے مرحلے کا میرپور کے جو ڈویژن ہے اس کا انتخاب تھا، 13 نشستوں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو شیر ہے وہ 9 سیٹوں پہ دھاڑا ہے، اور پیپلز پارٹی کا جو تیر ہے وہ 4 حلقوں میں چلا ہے۔ لیکن شیر جو 9 حلقوں میں دھاڑا، جو پیپلز پارٹی کا تیر ہے وہ 9 حلقوں میں چلا، تو اس کے بعد شیر کی واقعی دھاڑ بنتی ہے تو اس پہ جو تیر ہے اس کی چیخ و پکار ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جناب آج کا سٹیٹمنٹ ہے، مظفر آباد کے اندر انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا، تو اس خطاب کے اندر بلاول بھٹو صاحب کا جو موقف تھا وہ بڑا سننے والا تھا۔ وہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آنکھیں کھولیں کہ نون لیگ کے مفاد کے نام پر پاکستان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو میرپور کے عوام نے اکثریت دلوا دی، اب ہمارا کام ہے کہ ووٹ کے تحفظ دلوانا ہے۔ ریاست پاکستان فیصلہ کرے کہ اس لیے کہ نون لیگ کو مفاد ہے یا پاکستان کا مفاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست جو ہے وہ نون لیگ کو مفاد نہ دلوائے، وہ پاکستان کے مفاد کی بات کرے۔ تو اب ویسے آپ سمجھدار بندے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب ریاست کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کھلے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے طاقتور حلقوں سے یہ کہا ہے کہ نون لیگ کو سپورٹ نہ کیا جائے، ہمیں بھی سپورٹ کیا جائے۔ یہ تو زیادتی ہے کہ نون لیگ کو ساری فیور مل رہی ہے۔
اچھا جناب، انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں، کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ چودھری یاسین شہر کی سیٹ جیت گئے جبکہ اپنی آبائی سیٹ ہار گئے، اور ان کے علاوہ انہوں نے کہا ہم ریاست کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں، ہم قومی مفاد میں حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم قومی مفاد میں ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں، مگر نون لیگ کے مفاد میں کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ تو ہیں، مگر جو ریاست ہے نا وہ نون لیگ کے مفاد کے لیے اگر ایسا کام کرے گی تو ہم ریاست کے ساتھ بھی رہیں گے۔ اور تو اسی پر جناب مریم نواز نے بلاول بھٹو کو بھی جواب دیا ہے۔ ان کا جواب بڑا سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب شکست کو تسلیم کریں اور سندھ کی محرومیوں کے خاتمے پر اپنی توجہ دیں۔ مریم نے تنقید کی ہے کہ آپ شکست کو تسلیم کر لیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جس ریاست سے شکوہ کر رہے ہیں یا جس ریاست کے متعلق بات کر رہے ہیں، ویسے دیکھا جائے کہ وفاق کے اندر اسی حکومت کی حصے دار ہے پاکستان پیپلز پارٹی، برابر کی حصے داری ہے، کوئی کم حصے داری نہیں ہے، کیونکہ صدر لیا ہے، وزیر اعظم نون لیگ کا بنا ہے، اور جناب قومی اسمبلی کے اندر جناب اگر اسپیکر نون لیگ کا ہے تو سینٹ کے اندر چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، برابر کے حصے لیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ گورنر پنجاب کے اندر ان کا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر ان کا ہے، بلوچستان کے اندر وزیر اعلیٰ ان کا ہے، پوری برابری کی سطح میں حکومت کا حصہ ہے۔ تو ویسے اب شکوے بنتے رہیں بلاول صاحب، اور ویسے بھی جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ حکومت اس وقت آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی تو حکومت تھی، وہاں پہ بندہ کس کا بیٹھا ہوا ہے؟ تو ایسے حالات میں میرے خیال میں بلاول صاحب کی یہ تنقید میں یہ سمجھوں گا کہ آنے والے انتخاب کے لیے ایک نیا سیاسی سٹنڈ ہے، لوگوں کو ایک نیا چورن ہے کہ جناب دو نمبری ہوگی، دھاندلی ہوگی، زیادتی ہوگی، رونا پیٹنے والا کام ہے۔ بہرحال ایسا ویسا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جو ہونا تھا بھائی وہ تو ہو گیا۔ اب آپ اگلے الیکشن پہ فوکس کریں کہ آپ کس طرح آزاد کشمیر کے اندر اپنی حکومت دوبارہ بنائیں گے۔ بہرحال یہ معاملہ ایک طرف رہا، مگر جو اس وقت آزاد کشمیر کی صورتحال کے متعلق سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں، ویسے آپ نے میری بات ذرا غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا کہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر جو آزاد کشمیر کے متعلق پروپوگنڈا ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، آزاد کشمیر کے متعلق جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، وہ ویڈیوز زیادہ تر کون شیئر کر رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف سے جن لوگوں کا تعلق ہے، صابر شاکر، عمران ریاض، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو عمران خان پاکستان پیپلز تحریک انصاف کے بڑے ہی حمایتی لوگ ہیں۔ اچھا اب یہ بندے کیا کر رہے ہیں؟ ریاست کے مخالف، جناب وہ عوامی ایکشن کے اوپر ظلم ہو گیا، وہ جناب کشمیر کے اوپر ظلم ہو گیا، ویسے عوامی ایکشن کمیٹی کا جو اکاؤنٹ ہے اس کی پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں، وہ ایک ڈرامے باز سا ویڈیو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہاں پہ نہتے کشمیریوں کا لہو پایا جا رہا ہے، جہاں پہ لہو کی نہریں بہائی جا رہی ہیں۔ میں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں ان کی، یقین جانیں وہ ایسا ڈرامہ رچا رہے ہیں، ایسا ڈرامہ رچا رہے ہیں، لیکن جو ریاست کے اوپر، جو وہاں کی ریاستی لوگوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، کیا وہ کون کر رہا ہے؟ ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں یار، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح شرپسند عناصر انہوں نے چھتوں کے اوپر کھڑے کیے ہوئے ہیں، ریاستی لوگوں کے اوپر، جو ہماری فورسز ہیں ان کے اوپر جب یہ حملہ کرتے ہیں تو وہ حملے جائز ہیں؟ جو فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، جو فورسز کے جوان زخمی ہو رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب ویسے یہ عوامی ایکشن کمیٹی یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ پورا کشمیر ہے، تو یار کشمیر اگر ان کے ساتھ تھا، پورا کا پورا کشمیر ان کے ساتھ تھا، تو بھائی جان انہوں نے الیکشن کا حصہ کیوں نہیں بنے؟ یہ فساد کا گھر کیوں بنے ہیں یہ لوگ؟ صرف اور صرف کس کے پیچھے لگ کے؟ بھارتی فنڈنگ ہے ان کے پیچھے یار۔ تو خدا کے لیے یہ لوگ جو صرف اور صرف ڈالرز ویوز کے چکر میں لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، اور خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں یار،
یہ کیسے ریاست کے وفادار لوگ ہیں کہ ریاست کے اوپر ہی جناب یہ دعویٰ بولنے کی کوششیں کرتے ہیں. ریاست کے وفادار لوگ ریاست کے ساتھ محبت کرتے ہیں. جو ریاست کے اوپر دعویٰ بولے گا وہ ریاست کا وفادار نہیں ہوگا. اور یہ جو محب وطن ریاست کے مخالف پوسٹیں لگا رہی ہیں یہ خود تو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں. عمران ریاض خود بگوڑا ہے, صابر شاکر خود بگوڑا ہے. اگر اتنے محب وطن تھے تو پاکستان سے کیوں بھاگے آپ؟ اب جب عمران خان کا دور تھا انہیں ڈالر ملتے رہے تو تب ان کے حالات ٹھیک ہے. اب یہ جناب حالات خراب ہیں. افسوس ویسے یہ کس طرح کی شر پسندی ہو رہی ہے, عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کو کس طرح غلط رنگ دے کے کچھ لوگ ڈالرز کما رہے ہیں. یہ کمائی تو بھائی زیادہ دیر نہیں چلے گی, اور ایسی کمائی کا کیا فائدہ جو آپ اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی ریاست کے خلاف ورگلائیں, اپنے ہی لوگوں کو اپنی ہی ریاست کے خلاف مس گائڈ کریں. بہرحال اللہ پاک ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو راہ راست پہ لے کے آئے. بہرحال عوامی ایکشن کمیٹی کا طریقہ کار غلط ہے. کوئی بھی کام ہے وہ ایک تحمل, ایک دائرہ کار, ایک جناب پروسیجر کے تحت ہوتا ہے. جو طریقہ کار, جو پروسیجر انہوں نے اپنایا ہے میرے خیال میں یہ غلط طریقہ کار ہے, اور اس پہ سنجیدگی سے دونوں طرف کو فیصلے کرنے ہوں گے. بہرحال یہ اپڈیٹس تھیں ہمارے آج کے اس ولاگ کی جو میں نے آپ تک پہنچائی, آپ کے ساتھ شیئر کی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.